اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفرق بین الاقرار والدعوى بأن المقر لو طولب بالتفصیل ربما رجع والمدعی لا يرجع لوجود داعی الحاجة فیہ دونه غیر کاف۔ مدعی کے دعویٰ کے شرائط بیان کرتے ہوئے شہید نے فرمایا تھا دعویٰ کے 3 شرائط مکمل ہو تو اس کی دعویٰ قابل سماعت ہے، وہ سننا چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے دوسری شرط یہ تھی کہ وہ دعویٰ معلومہ ہو، دعوی مجہول سننا چاہے یا نہیں سننا چاہے۔ اس کے بارے میں 2 اقوال تھے، کل والے درس میں بیان کیا۔ پہلا قول یہ تھا دعوی مجہولہ نہیں سننا چاہیے، دوسرا قول شہید ثانی نے اس قول کو تقویت دیا کہ دعوی مجہولہ سننا چاہیے۔ اب شہید ثانی نے کل والے درس میں شہید ثانی کا قول نقل کیا۔ شہید ثانی نے فرمایا جس طرح شے مجہول کے بارے میں اقرار کرے تو مجہول کے بارے میں اقرار سننا چاہے، اسی طرح دعوی مجہول کا سننا بھی ضروری ہے۔ پس شہید ثانی نے اقرار بالمجہول کو دعوی مجہول سے تشبیہ دیا۔ اب آج کی گفتگو میں شیخ طوسی نے ایک فرق بتا دیا، چونکہ شیخ طوسی قول اول کا قائل ہے دعوی مجہول نہیں سننا چاہیے، اور شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ دعوی مجہول اور اقرار بالمجہول میں فرق ہے۔ شہید ثانی نے دونوں کو ایک جیسا قرار دیا، جس طرح اقرار مجہول سننا چاہے دعوی مجہول بھی سننا چاہیے، لیکن شہید ثانی کے اس تشبیہ کو شیخ طوسی نے رد کیا۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں دعوی مجہول اور اقرار مجہول میں فرق ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اقرار بالمجہول سننا چاہے، چونکہ اقرار کسی اور کے فائدے میں کرتا ہے۔ جب کوئی مقر اقرار کرتا ہے تو کسی اور کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کے اقرار کو نہ سنے یا اس کے اقرار مجہول کے بارے میں اقرار کرنے کے بعد اس سے تفصیلات مانگے تو ممکن ہے وہ اپنے اقرار سے مکر جائے، اسی لیے اقرار مجہول کو سننا چاہیے۔ اما دعوی مجہول نہیں سننا چاہیے، کیونکہ دعوی مجہول مدعی اپنے فائدے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ اپنے دعویٰ سے مکرنے کا احتمال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دعویٰ پر اکڑا رہے گا اور اس کی دعویٰ کو سننے سے پہلے اس سے تفصیلات طلب کرنا چاہے اور اس سے وضاحت مانگنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اقرار مجہول اور دعوی مجہول میں اتنا فرق بیان کرنا غیر کافی، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی دعوی مجہول اور اقرار بالمجہول میں یہ فرق جو شیخ طوسی نے بیان کیا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اقرار مجہول بھی سننا چاہیے، دعوی مجہولہ بھی سننا چاہیے۔ اور لما ذکرنا شہید ثانی کے عبارت میں ہے کہ ہم نے پہلے دعوی مجہول کے سننے کے بارے میں جو ادلہ پیش کیا وہ مضبوط ادلہ ہے، اور ان ادلہ کی بنیاد پر شیخ طوسی کا نظریہ درست نہیں ہے۔ بس یہاں تک شرط ثانی کی تفصیلات ختم ہو چکے ہیں۔ پھر شرط ثالث کے بارے میں آگے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر شرط ثالث فاقد ہو، تخلف ہو۔ شرط ثالث یہ تھی کہ وہ دعویٰ جازمہ ہونا چاہے، پکا دعویٰ ہو، یقین کے ساتھ دعویٰ کرے تو اس کی دعویٰ قابل سماعت ہے۔ اب اس شرط کی بنا پر اگر کسی مدعی نے اپنے دعویٰ کو گمان یا وہم کے بنا پر یا شک کے بنا پر بیان کرے تو اس کے دعویٰ سننا چاہے یا نہیں سننا چاہے، اس کے بارے میں 3 نظریات ہے، 3 اقوال ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا اوجہن کہا، یعنی 3 وجہ ہے، بس اقوال تو نہیں کہا، وجہ ہے۔ وجہ یعنی 3 صورتیں بنتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ مطلقاً نہیں سننا چاہیے، یعنی دعوی ظنی اور دعوی وہمی مطلقاً کا مطلب یہ ہوگا کہ ان امور میں بھی نہیں سننا چاہے جس سے آگاہ ہونا آسان ہے، اور ان امور میں بھی نہیں سننا چاہے جس سے آگاہ ہونا مشکل ہے۔
دوسری وجہ کیا ہے؟ مطلقاً سننا چاہیے، دعوی ظنی اور دعوی وہمی مطلقاً سننا چاہیے۔ اور تیسری وجہ جو شہید ثانی نے عبارت میں لایا ہے وہ تفصیل والی وجہ ہے۔ تفصیل والی وجہ یہ ہے کہ دعوی ظنی اور وہمی ان امور میں سننا چاہیے جس سے یقینی طور پر آگاہ ہونا سخت ہے، مشکل ہے، جیسا کہ قتل اور سرقت اور زنا وغیرہ۔ اس کے بارے میں انسان 100% جو ہے یقین کے ساتھ اس سے آگاہی حاصل کرنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو ان مشکل امور میں دعوی ظنی اور وہمی سننا چاہیے۔ اما اگر ایسے معاملات ہو، ایسے کام ہو جس سے آگاہ ہونا، جس سے یقین حاصل کرنا مشکل نہ ہو، جیسا کہ معاملات ہے، بے ہے، شرع ہے، وقف ہے، تو معاملات ظاہری میں اگر دعوی ظنی اور دعوی وہمی ہو تو سننے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ تفصیل دیا شہید ثانی نے۔ تفصیل دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں دعوی ظنی اور وہمی مدعی سے جب ہم نے سن لیا تو سننے کے بعد اگر مدعا علیہ یعنی منکر قسم نہ کھائے، قسم واپس کرے، تو اس صورت میں کہتے ہیں مدعی قسم نہیں کھا سکتا ہے، چونکہ مدعی نے دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کیا۔ تو اگر منکر نے انکار کیا، قسم کھانے سے انکار کیا، تو قسم واپس کیا، مدعی کی طرف واپس کیا، تو مدعی یہاں قسم نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ قسم یقینی امور کے بارے میں کھا سکتے ہیں، ظنی اور وہمی کے بارے میں قسم کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر مدعی اس دعویٰ کو ایک شاہد اور ایک قسم کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتا ہے تب بھی نہیں ہوگا، چونکہ اس نے ظنی اور وہمی دعویٰ کیا ہے، تو ظنی اور وہمی کے بارے میں قسم کھانا درست نہیں ہے۔ بس اسی بنا پر دعوی ظنی اور وہمی کے سننے میں اور دعوی یقینی کے سننے میں فرق ہو گیا، یعنی دعوی ظنی اور وہمی کو سننا چاہیے ایسے امور میں جس سے آگاہ ہونا مشکل ہے، اما مدعی کسی بھی صورت میں قسم نہیں کھا سکتا۔ ہاں، یہ فرق ہو گیا ہے۔ بس کیا کرے؟ دعوی ظنی کو سن لیا، قاضی نے اس کی دعویٰ کو سماعت کر لیا، اس کو محکمہ قضاوت میں سننے کے لیے، تحقیق کے لیے قبول کر لیا، تو پھر منکر سے پوچھے گا۔ تو منکر کا جواب 2-3 حالت ہے کہ اگر وہ قسم کھائے، منکر انکار کر کے قسم کھائے تو مسئلہ واضح ہے کہ مدعی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، یا فرض کرو منکر اقرار کرے تو ثابت ہو جائے گا، یا منکر قسم کھانے سے اور اقرار کرنے سے انکار کیا، نقول کیا، نقول یعنی خود قسم کھانے سے بھی انکار کیا اور قسم مدعی کی طرف واپس کرنے سے بھی، رد قسم سے بھی انکار کیا، اور ہم نے نقول کے ساتھ ہی قضاوت کا حکم دیا۔ شہید ثانی کہہ رہے چونکہ منکر انکار کرے تو اس میں 2 نظریات ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ منکر کے نقول کے ساتھ ہی اس کے خلاف قضاوت ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، اور بعض نے کہا نہیں، صرف نقول کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ نقول کے ساتھ منکر قسم کو مدعی کی طرف واپس کرنا چاہے، رد قسم ہونا چاہے، پھر مدعی قسم کھانے سے انکار کرے تو فیصلہ سنانا ہوگا۔ ہاں، یہ ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں قول اول کے مطابق، یعنی منکر کے نقول کے ساتھ ہی ہم نے فیصلہ سنانے کا قول قبول کیا، تو ایسی صورت میں بھی مسئلہ واضح ہے۔ اما اگر منکر نے قسم بھی نہیں کھایا، اقرار بھی نہیں کیا، نقول بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو مدعی کا دعویٰ یہاں پہ رک جائے گا، یعنی دعویٰ آگے مزید دعویٰ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، دعویٰ آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ دعویٰ یہیں پہ رک جائے گا، یعنی قضاوت کا جو سلسلہ ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دعویٰ ظنی اور وہمی ہے۔
پس یہاں تک مدعی کے دعویٰ کے شرائط کے بارے میں گفتگو ختم ہو گئی۔ اب آگے شہید فرماتے ہیں جب مدعی کے دعویٰ کے سماعت کے لیے، اس کے سننے کے لیے شرائط جب آپ نے سمجھ لیا، تو اگر کسی مدعی نے ان تمام شرائط کے ساتھ کوئی دعویٰ قاضی کے پاس پیش کیا تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی اس دعویٰ کو سننے کے لیے، سماعت کے لیے منظور کر لے گا، پھر مدعا علیہ سے جواب طلب کرے گا، منکر سے جواب طلب کرے گا۔ اب منکر کیا جواب دے گا؟ تو منکر کے جواب کے 4 صورتیں ہیں۔ منکر کا پہلا جواب ممکن ہے اقرار کرے، تمام دعویٰ کے بارے میں، تمام حقوق کے بارے میں جو مدعی نے دعویٰ کیا ہے، یعنی سب کے بارے میں اقرار کرے، یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مکمل انکار کرے، یعنی مدعی نے جو کچھ کہا ہے تمام باتوں کا انکار کرے، یہ دو حالت، دوسری حالت۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اقرار آدھا دعویٰ کا اقرار کرے، آدھا دعویٰ کا انکار کرے، یعنی اقرار اور انکار کا مرکب جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ 3 حالات۔ چوتھی حالت خاموش رہے، منکر کچھ نہ کہے، نہ اقرار کرے نہ انکار کرے، بالکل خاموش رہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہاں پہ مصنف نے سکوت کو بھی جواب میں داخل کیا ہے، یعنی منکر کے جواب کی صورتوں میں سے ایک سکوت بھی شمار کیا، تو خاموش رہنے کو جواب قرار دینا مجاز ہے، مجازن ہے، چونکہ منکر نے کوئی جواب تو نہیں دیا ہے، خاموش رہا، تو خاموش رہنا بھی مجازن جواب کا ایک قسم ہے۔ اور معاشرے میں ضرب المثل مشہور ہے کہ ترک الجواب جواب المقال، کہ کبھی کبھار کسی قول کو جواب نہ دینا بھی جواب شمار ہوتا ہے۔ ہاں، یہ مشہور ضرب المثل ہے۔ بس اس قانون کے مطابق منکر کا خاموش رہنا بھی جواب شمار ہوتا ہے۔ اب ان 4 حالات کے احکام کیا ہونا چاہیے، قاضی کیسا حکم صادر کرے گا، تو آگے ہر ایک کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اقرار کی صورت میں اگر منکر اقرار کرے مدعی کے دعویٰ کا، یعنی مکمل دعویٰ کا اقرار کر لیا، تو اقرار نافذ ہے، کیونکہ اقرار کرنے والے کے شرائط مکمل ہو، اقرار کرنے والا بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اور مطلقاً، یعنی یہ بالغ اور عاقل ہونا تمام چیزوں کے بارے میں اقرار میں شرط ہے۔ اگر نابالغ اور پاگل اقرار کرے تو اس کا اقرار قابل نفوذ نہیں ہے۔ اور رفع الحجری، اور انسان اپنے مال میں تصرف کرنے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یعنی حجریت سے بھی دور ہو، اقرار کرنے والا حجریت اور اس کے اوپر اپنے مال میں تصرف کرنے کی پابندی سے بھی فارغ ہو، یعنی اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہو، ایسا بندہ ہو تو اس کا اقرار نافذ ہے۔ اور اقرار نافذ ہونے کے لیے شرط ہے مال میں، مال کے بارے میں اقرار کرے تو رفع الحجر شرط ہے، اما دوسرے امور میں رفع الحجر ہونا شرط نہیں ہے۔ تو شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اقرار کرنے والے کے اندر مقر کے تمام شرائط موجود ہو، یعنی اقرار کرنے والے کے شرائط موجود ہو، تو اس کا اقرار نافذ ہوگا، کیونکہ حدیث مشہور ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، کہ عقلاء اپنے برخلاف اقرار کرے تو وہ اقرار نافذ ہے، یعنی اس کا اقرار قابل قبول ہے، اس کے مطابق حکم دینا ہوگا۔ پھر مقر نے اقرار کر لیا، مدعا علیہ نے، منکر نے اقرار کر لیا، اور دوسری طرف سے مدعی نے قاضی سے حکم دینے کا التماس کیا، مدعی نے قاضی کو درخواست دیا کہ آپ حکم صادر کریں، تو ایسی صورت میں قاضی کی ذمہ داری ہے مدعی کے حق میں فیصلہ سنائے۔ اور فیصلہ کیسے سنائے گا کہ قاضی کہے گا کہ الزمتک ذالک، اس طرح کہے گا کہ منکر سے کہے گا کہ میں نے آپ پر یہ لازم قرار دیا، یعنی جو کچھ تم نے اقرار کیا وہ تمہارے اوپر لازم ہے، اس کو ادا کرو۔ یا یہ کہا او قضیت علیک بہ،
یا قاضی یوں کہے گا کہ میں آپ کے برخلاف اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا، قضاوت کر لیا، ایسے الفاظ استعمال کرے جو پہلے بتایا ہے کہ قاضی کے حکم دینے کے طریقے کے بارے میں کہ الفاظ صریح ہونا چاہیے، واضح الفاظ میں قاضی فیصلہ سنانا پڑے گا، چونکہ منکر نے اقرار بھی کر لیا ہے اور دوسری طرف سے مدعی فیصلہ سنانے کا درخواست بھی دے رہا ہے۔ اما اگر مدعی فیصلہ سنانے کا، قضاوت کرنے کا درخواست نہیں دیا، فقط مقر نے اقرار کر لیا، تو ایسی صورت میں قاضی حکم صادر کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا فقط اقرار سے قاضی حکم سنانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں، اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ مدعی حکم سنانے کی درخواست بھی دے، یعنی اس کی خواہش بھی ہو، تو ایسی صورت میں قاضی کی ذمہ داری ہے کہ حکم سنا دے۔ بس یہاں تک انشاءاللہ عبارت پڑھ لیں گے، پھر آگے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو آگے بڑھیں گے، چونکہ ہمارے دروس کا جو ٹائمی ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس یہیں سے وقت کا اندازہ ہوگا۔ والفرق بین الاقرار والدعوی، یہ گزشتہ درس سے مربوط ہے کہ شہید ثانی نے دعوی مجہولہ کے سننا اور نہ سننے کے بارے میں دوسرے قول کا قائل ہوا اور کہا کہ جس طرح اقرار مجہول سننا چاہیے، اسی طرح دعوی مجہولہ بھی سننا چاہیے، اور دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو شہید ثانی کے جواب میں شیخ طوسی نے فرق بیان کیا، اقرار مجہولہ سننا چاہیے، دعوی مجہولہ نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کے آپس میں فرق ہے۔ والفرق، عبارت میں والفرق مبتدا، 2 لائن کے بعد غیر کافن یہ خبر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہوگا۔ بس شیخ طوسی نے اقرار بالمجہول اور دعوی مجہول میں جو فرق بیان کیا وہ فرق کافی نہیں ہے۔ والفرق بین الاقرار والدعوی، اقرار اور دعویٰ کے درمیان یہ فرق ہونا کہ بأن المقر لو طولب بالتفصیل، اگر اقرار کرنے والے سے تفصیلات مطالبہ کرے تو ربما رجع، ممکن ہے بسا اوقات وہ اپنے اقرار سے رجوع کرے، اپنے اقرار سے پلٹ جائے، کیونکہ اقرار کرنے والا دوسرے کے فائدے میں اقرار کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس سے تفصیلات چاہے تو وہ کہے کہ بھائی میں نے ایسے ہی کہا، غلط کہا، کہہ کر اپنے اقرار سے پلٹ سکتا ہے۔ والمدعی لا یرجو، اما دعوی مجہول کرنے والا مدعی اپنے دعویٰ سے نہیں پلٹے گا، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے دعویٰ کرتا ہے، لوجود داعی الحاجت فیہ، کیونکہ وہ دعویٰ کرنے میں اس کے لیے حاجت اور ضرورت کے داعی موجود ہے۔ داعی یعنی اس کو اپنے دعویٰ پر کرنے کے دعوت دینے والا، اس کے اندر شوق موجود ہے۔ داعی فارسی میں انگیزہ کہتے ہیں، انگیزہ یعنی انسان کے اندر جو ابھارنے والا جو شوق ہے وہ موجود ہے۔ مدعی کے پاس اپنے دعویٰ پر اکڑنے کا شوق موجود ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ دونہ اما دون المقر، مقر کے پاس ایسا کوئی شوق نہیں ہے اپنے اقرار پر اکڑ جائے، بلکہ وہ اپنے اقرار کو چھوڑ کے پلٹ بھی سکتا ہے۔ تو اقرار اور دعویٰ میں یہ فرق ہے۔ تو شہید ثانی کہہ رہا ہے کہ والفرق غیر کافین، اتنا فرق ہونا کافی نہیں ہے فی ذالک، دعوی مجہول کے نہ سننے میں، دعوی مجہول کے نہ سننے میں، عدم سماع مجہول میں اتنا فرق کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لما ذکرناہ، ان ادلہ کی بنیاد پر جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ دعوی مجہولہ کے سننے کے بارے میں شہید ثانی نے 2 دلیل پیش کیا، اور یہی 2 دلیل مضبوط دلیل ہے، اس وجہ سے دعوی مجہولہ کا سننا ضروری ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شرط ثالث کے بارے میں بات ہوتی ہے، وَإِن تَخَلَّفَ الثَّالِثُ وَهُوَ الْجَزْمُ، دعویٰ سننے کے لیے تیسری شرط یعنی دعوی جازمہ ہونا چاہے، پکا دعویٰ ہو، یقین کے ساتھ ہو۔ اگر شرط ثالث تخلف ہو جائے، شرط ثالث کیا تھا؟ وَهُوَ الْجَزْمُ، وہ پکا ہونا تھا، یقینی دعویٰ ہونا چاہے تھا کہ وہ نہ ہو، یقینی نہ ہو کہ بِأَنْ صَرَّحَ بِالظَّنِّ أَوْ الْوَهْمِ،
کہ مدعی نے گمان کے بارے میں وضاحت کیا یا وہم کے بارے میں اس نے تشریح کیا، اس نے کہا دعویٰ میں یہ کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ فلان میرا مقروض ہے یا فلان بندے کے اوپر میرا حق ہے، تو ففی سماعہا اوجہن کہتے ہیں کہ اس دعوی ظنی کے سننے کے بارے میں کئی صورتیں ہیں، 3 صورتیں سامنے آتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مطلقاً نہیں سننا چاہے، دوسری صورت مطلقاً سننا چاہے، یعنی 2 مطلق قول ہے اور تیسرا قول تفصیل ہے، اور شہید ثانی بھی اسی تفصیل والی جو صورت ہے اس کو مانتے ہیں۔ اوجہھا السماع فیما یعسر الاطلاع علیہ، ان 3 صورتوں میں سے بہتر وجہ، اوجہ یعنی اوجہ پہلے اوجو ہے، اوجو جمع کا صیغہ ہے، اوجہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ففی سماعہا اوجہن، اس کے سننے میں کئی وجوہات، کئی صورتیں ہیں، مطلب 3 صورتیں ہیں۔ اوجہھا ان 3 صورتوں میں سے بہترین وجہ السماع سننا چاہیے، فیما یعسر الاطلاع علیہ، یعنی ایسے امور میں، ایسے دعویٰ میں دعوی ظنی کا سننا ضروری ہے جس سے آگاہ ہونا مشکل ہو، سخت ہو، جیسا کہ کالقتل والسرقۃ، کسی کے قتل کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو قتل جو ہے کھلم کھلا قتل تو نہیں کرتے سب کے سامنے، بلکہ چھپ کے قتل کرتے، عام طور پر دہشت گردی اور اس طرح ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہے، وہ تو عام طور پر قاتل جو ہے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنی شناخت کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں قاتل کے بارے میں، قاتل کے خلاف دعویٰ کرے تو اگر یقین نہ ہو تو گمان کے طور پر بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ والسرقۃ، اسی طرح چوری کے بارے میں آگاہ ہونا یہ بھی مشکل ہے، کیونکہ چور سب کو اعلان کر کے میں چوری کرتا ہوں کہتے ہوئے چوری نہیں کرے گا، بلکہ وہ چھپ کے چوری کرے گا اپنے چہرے کو چھپا کے، تو ایسی صورت میں چور کو پہچانا، یقین کرنا مشکل ہوگا۔ دون المعاملات، اما معاملات میں آگاہی حاصل کرنا مشکل تو نہیں ہے، معاملات جو خرید و فروش ہوتے ہیں، اجارہ ہے، وقف ہے، باقی جو بھی معاملات ہے وہ تو کھلم کھلا انجام دینے والا کام ہے، اس سے آگاہ ہونا سخت نہیں ہے۔ اسی لیے معاملات میں اگر دعویٰ کرنا ہو تو دعویٰ ظنی کافی نہیں ہوگا، بلکہ دعویٰ یقینی اور جزمی ہونا چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَتَوَجَّهْ عَلَى الْمُدَّعِي هُنَا الْحَلْفُ بِرَدٍ وَلَا نُقُولٍ، اب شہید کہہ رہے کہ اگر دعوی ظنی کو سن لے، یعنی سننے کے لیے اس کو منظور کر لے، تو ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مدعی قسم کھانا چاہتا ہے تو قسم نہیں کھا سکتا، تو مدعی تو بینہ لانا چاہے، اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعی اس قسم کو اٹھائے گا جو منکر کی طرف سے پلٹا کے اس تک پہنچا ہے، یعنی منکر خود قسم نہیں کھا رہا ہے، اپنے قسم کو مدعی کی طرف پلٹانا چاہتے ہیں، یا منکر جو ہے قسم کھانے سے انکار کرتے ہی قاضی مدعی سے کہہ سکتا ہے کہ تم قسم کھاؤ، تو اس میں 2 اختلاف ہے، آگے تفصیلات آنے والے ہیں۔ تو بہرحال مدعی اس حالت میں کسی صورت میں قسم نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ قسم امور یقینی کے بارے میں کھانا چاہے، امور ظنی کے بارے میں قسم کھانا درست نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَوَجَّهْ عَلَى الْمُدَّعِي هُنَا الْحَلْفُ، اگرچہ مدعی کے اوپر اس صورت میں حلف جو ہے رخ نہیں کرے گا، یتوجہ یعنی اس کی طرف رخ نہیں کرے گا، قسم مدعی کی طرف نہیں آئے گی۔ قسم مدعی کی طرف کیسے آئے گا؟ برد، یعنی منکر اس کو قسم پلٹا کے اس کی طرف آئے تو یہاں مدعی قسم نہیں کھائے گا۔ ولا نقول، اور منکر کے قسم کے انکار کے ساتھ بھی مدعی قسم نہیں کھا سکتا۔ ولا مع شاہد، اور اسی طرح مدعی ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ بھی اپنا حق ثابت نہیں کر سکے گا، تو کیا کرے گا؟ بل ان حلف المنکر، اب منکر کے جواب کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر منکر قسم کھائے مدعی کے دعویٰ کو باطل کرے تو مسئلہ حل ہے کہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ او اقر، یا منکر اس کے دعویٰ کا اقرار کرے، مان لے تو پھر ثابت ہو جائے گا۔ او نقلا، یا منکر انکار کرے، قسم بھی نہ کھائے اور اقرار بھی نہ کرے، قسم نہ پلٹائے،
وقضینا بہی، اور ہم نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ منکر انکار کرتے ہی اس کے خلاف فیصلہ سنا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی مدعی کا دعویٰ ثابت ہوگا اور اس کے حق میں، مدعی کے حق میں فیصلہ سنانا ہے۔ وَإِلَّا وَقَفَتِ الدَّعْوَىٰ، وَإِلَّا یعنی اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو جائے، یعنی منکر قسم بھی نہیں کھایا، اقرار بھی نہیں کیا، نقول بھی نہیں کیا، تو وقفت الدعویٰ، دعویٰ رک جائے گا، یعنی دعویٰ کے بارے میں مزید آگے تحقیق کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ ظنی ہے اور وہمی ہے، بس قاضی کی ذمہ داری نہیں ہے اس دعویٰ کے بارے میں تحقیقات جاری رکھے۔ بس یہاں تک مدعی کے دعویٰ کے سننے کے شرائط کے بارے میں تفصیلات ختم ہو گئے۔ پھر آگے شہید اول کے عبارت کا مقدمہ بناتے ہوئے شہید ثانی فرماتے ہیں اذا تقرر ذالک، جب یہ بیان ہو چکا، یعنی مدعی کے دعویٰ کی سماعت کی شرائط مکمل ہو گیا، تو فَإِذَا ادَّعَىٰ دَعْوَىٰ مَسْمُوعَةً، جب مدعی نے ایسا دعویٰ پیش کیا جو قابل سماعت ہے، تو طولب المدعی علیہ بالجواب، تو ایسی صورت میں مدعی علیہ سے جواب کا مطالبہ کیا جائے گا، کہ مدعی علیہ کو قاضی پیش کرے گا، اگر سامنے ہے تو اس سے کہے گا بھائی تمہارا کہنا کیا ہے، آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے اور جواب دو، کیا کہنا ہے، اس طرح کہیں گے۔ اگر منکر سامنے نہیں ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا قاضی کے سامنے اور اس سے جواب مطالبہ کیا جائے گا۔ اب منکر کا جواب یا مدعی علیہ کا جواب کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب کی 4 حالات ہے۔ وَجَوَابُ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ إِمَّا إِقْرَارٌ بِالْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ أَجْمَعَ، مدعی علیہ کا جواب پہلی حالت یہ ہے کہ یا تمام حق مدعی بہ کا اقرار ہے، یعنی مدعی بہ وہ حق جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی مدعی نے جو کچھ کہا ہے اس کو مکمل طور پر مان لیا، یہ پہلا جواب ہے۔ ممکن ہے اس طرح جواب دے دے۔ وجواب المدعی علیہ، مدعی علیہ کا جواب اما اقرار بالحق المدعی بہ اجمع، جس حق کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مکمل حق کو مان لیا، اقرار کیا، یہ پہلی حالت۔ او انکار لہ اجمع، یا اس حق مدعی کو مکمل طور پر انکار کیا، مدعی علیہ نے کہا میری گردن پر کچھ حق نہیں ہے، مدعی نے جھوٹ بولا ہے، ایسا کہا۔ یہ 2 حالات۔ اب تیسری حالت شہید ثانی کے عبارت میں ہے او مرکب منہما، یا مدعی علیہ کا جواب اقرار اور انکار دونوں کا مرکب ہے، منہما ضمیر اقرار اور انکار، یعنی آدھے حق کا اقرار کرتا ہے اور آدھے حق کا انکار کر رہا ہے۔ فَيَلْزِمُهُ حُکْمُهُمَا، تو ایسی صورت میں مدعی علیہ پر دونوں کا حکم لازم ہوگا۔ دونوں سے مراد یعنی حکمہما، حکم الاقرار اور حکم الانکار، یعنی اقرار کا جو حصہ ہے اس میں اقرار کا حکم صادر ہوگا اور انکار کا حصہ ہے وہ انکار کا حکم صادر ہوگا۔ وہ تفصیلات بعد میں آنے والا ہے، اقرار کی صورت میں کیا ہے اور انکار کی صورت میں کیا حکم ہونا چاہیے، وہ دونوں لازم ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور چوتھی حالت او سکوت، مدعی علیہ کا جواب سکوت ہوگا، سکوت یعنی خاموشی ہوگی، کچھ نہیں کہے گا۔ اب یہ کچھ نہ کہنا شہید اول نے جواب بنا دیا، تو یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ مجاز ہے، مجازی طور پر ہے۔ وَجَعْلُ السُّكُوتِ جَوَابًا مَجَازٌ شَائِعٌ بِالِاسْتِعْمَالِ، سکوت کو جواب قرار دینا مجاز شائع ہے، یعنی یہ مشہور مجاز ہے، ہاں، مجاز شائع بالاستعمال، استعمال میں مشہور اور شائع مجاز ہے، اور عرف عام میں خاموش رہنے کو بھی جواب شمار کرتے ہیں۔ فَكَثِيرًا مَا يُقَالُ، اور بہت سارے مقامات پر یہ کہا جاتا ہے ترک الجواب جواب المقال، جواب نہ دینا یعنی ترک الجواب، یعنی جواب کو چھوڑنا جواب المقال، قول کا جواب ہے، یعنی کسی کو جواب نہیں دیا تو مطلب یہ بھی ایک جواب ہے، یعنی اس کو جواب دینے کا قابل نہیں سمجھا یا کوئی اور وجہ ہے تو بہرحال جواب نہ دینا بھی جواب ہے۔
اب جواب کی 4 حالات میں سے ہر ایک حالت کا جو حکم ہے اس کے مطابق قاضی حکم صادر کرے گا۔ سب سے پہلے اقرار والی صورت، فالاقرار یمضی علی المقر یا یمضی، دونوں صحیح ہے۔ اقرار مقر پر نافذ ہوگا، یمضی علی المقر، اگر نافذ کا معنی کرے تو یمضی ہوگا، یعنی اقرار کرنے والے پر نافذ ہوگا مع الکمال، اما اقرار کرنے والے کے اندر مقر کے شرائط موجود ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کمال ہو، کمال کا مطلب یعنی بالغ اور عاقل ہو اقرار کرنے والا، مع الکمال ای کمال المقر، مقر کامل ہو، علی وجہ یسمع اقرارہ، اس طریقے سے کہ اس کا اقرار سنا جائے۔ کامل کیسے ہو؟ بالبلوغ والعقل، یعنی بلوغ اور عقل کے ذریعے سے کامل ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ مطلقاً یعنی تمام حقوق اور تمام امور میں بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے، یعنی مال ہو یا غیر مال ہو۔ مطلقاً کا مطلب یعنی حقوق مالی ہو یا حقوق غیر مالی ہو، تمام میں اگر کوئی کسی کے حق میں اقرار کرنے والا ہے تو اس کے اندر بلوغ اور عقل ہونا ضروری ہے۔ اور ورفع الحجر فیما یمتنع نفوذہ بہ، اور تیسری شرط یعنی اقرار کرنے والے کے اوپر حجریت نہیں ہونی چاہیے، یعنی حجریت دور ہو، اس کے اوپر اپنے مال میں تصرف کرنے پر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ پابندی کیسے ہوگا؟ سفاہت کی وجہ سے یا افلاس کی وجہ سے۔ اگر انسان سفیہ ہو تو شارع جو ہے اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ کتاب الحجر جو ہے علوم ثالث میں آنے والا ہے، وہاں پہ تفصیلات ہے کہ چند لوگوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا گیا، ان میں سے ایک سفیہ ہے، دوسرا جو ہے مفلس ہے۔ مفلس جو زیادہ قرض دینے کی وجہ سے اس کا قرض اپنے مال سے اپنے کل دولت سے بڑھ گیا ہے، ایسی صورت میں شارع اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کرے گا۔ تو ایسا بندہ نہیں ہونا چاہے اقرار کرنے والا۔ فیما یمتنع نفوذ بہ، یعنی فیما، اب یہ رفع الحجر تمام حقوق میں نہیں ہے بلکہ ایسی چیزوں میں ہے کہ جس میں اس کا اقرار نافذ ہونا منع ہو، مطلب حقوق مالی میں مال کے اقرار کرے تو مال کا اقرار کرنے کی صورت میں مال موجود کے ساتھ دوسروں کا حق تعلق ہو گیا ہے، یعنی مفلس میں چونکہ اس کے تمام مال پر اس کے طلبکاروں کا حق تعلق ہوا ہے، اس لیے اس کا اقرار نافذ نہیں ہوگا۔ وسیأتی تفصیلہ، اور اس کے بارے میں مزید وضاحت کتاب الحجر میں آنے والے ہے۔ بس یہاں تک قول اول جو اقرار ہے، یعنی جواب اول، منکر کا پہلا جواب اقرار، اس کو منکر تو نہیں کہتے، مدعی علیہ، یعنی مدعی علیہ لفظ عام ہے، مدعی علیہ، اما منکر تو ایک ہی صورت میں منکر شمار ہوگا، یعنی اگر انکار کرے تو لفظ مدعی علیہ کا استعمال اچھا رہے گا۔ مدعی علیہ کا پہلا جواب اقرار کی صورت میں اس کا اقرار نافذ ہوگا، پھر مزید اس جواب کے آگے تفصیلات آنے والے ہیں۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔